پاکستان تحریک انصاف کی کتنی سیٹیں چوری کی گئیں، اور ایک ڈاکومنٹ ایسا آ چکا ہے کہ جس پہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی صرف ایک ٹرک یوز کر کے، دھاندلی کا صرف ایک طریقہ استعمال کر کے 25 سیٹیں جو ہیں وہ غائب کی گئی ہیں، اور یہ ساری کی ساری 25 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، پنجاب کی ہیں، اور یہ چوری کر کے دی گئی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کو 25 سیٹس۔ اور وہ کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید کرتے ہیں دوستو آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو اے کے ٹیکٹکس۔ اس میں پاکستان کی پالیٹکس کے ریویوز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور مختلف پالیٹکس کے جو ایکسپرٹ ہیں میڈیا کے حوالے سے، ان کی ویڈیوز انشاءاللہ آئیں گی، ان کے ریویوز آئیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ چلتے ہیں اب ہم اپنی اس ویڈیو کی طرف۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ ڈاکومنٹ جو ہے نہ کسی پاکستانی صحافی کا ہے، نہ کسی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نہ ہی یہ کسی مسلم لیگ نواز کے مخالف کا ہے، اور نہ ہی یہ حکومت پاکستان کا ہے کہ وہ الزام لگا سکے کہ جناب یہ تو ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کر دیا، کیونکہ وہ یہ بات بھی ان بٹوین کہتے آ رہے ہیں، جیسے کوئی پریشر آتا ہے، جیسی مار پڑتی ہے تو فوراً اسٹیبلشمنٹ کی طرف رخ کر دیتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول وہ موجود ہے، اس سے کوئی انکار ہی نہیں کہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اور جو کچھ اب تک ہو رہا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ آزاد ارکان جو ہے، فرسٹریشن بہت ہے، کیونکہ اب آزاد ارکان کو جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ آئے ہیں اور ان کے پاس صرف بلے کا نشان نہیں ہے، ان کو اب اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ 4 MNAs جو ہے، 4 MNAs کو غائب کیا گیا ہے، اور ایک کا ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، اور ان کو انتہائی پریشرائز کیا جا رہا ہے اور انتہائی بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور بلیک میل کر کے وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں۔ جیسے کل ایک آپ نے دیکھا کہ پہلا لوٹا مارز وجود میں آ گیا، موجودہ الیکشن کے بعد پہلا لوٹا وہ وسیم قادر سے بنے ہیں، چودھری وسیم جو ہیں لاہور سے، اور وہ بنے ہیں۔ اور ایک اس میں ایک اور بھی ایلیمنٹ سامنے آیا ہے کہ وسیم کو روحیل اصغر جو ہیں، شیخ روحیل اصغر، وہ چیلنج کرنا چاہ رہے تھے، ری کاؤنٹنگ کی بات کر رہے تھے، لیکن ان کی درخواست منظور نہیں کی گئی شیخ روحیل اصغر کی۔ اور کیوں نہیں منظور کی گئی؟ وہ اس لیے منظور نہیں کی گئی کہ شیخ روحیل اصغر نے یہ حلقہ ایاز صادق کو دینے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ حلقہ اگر مجھے نہ دیا، یہاں سے ٹکٹ نہ دیا، تو میں آزاد لڑوں گا، کیونکہ یہ ہمارا خاندانی حلقہ ہے۔ اور ان کا بہت کوشش کی گئی۔ ایاز صادق صاحب آپ کو پتا ہے مریم صاحبہ کی بھی گڈ بک میں شامل ہیں، نواز شریف صاحب کی بھی گڈ بک میں شامل ہیں، اور اس لیے جب انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے ٹکٹ تو ان کو دے دیا، لیکن اس کے بعد پھر ان کو لک آفٹر نہیں کیا، اور تو آج کل وہ جب ری کاؤنٹنگ کے لیے جانا چاہ رہے تھے تو ان کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ تو یہ بھی ایک کہانی ہے، کیونکہ چاہتے تو روحیل اصغر صاحب کو جتوا سکتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اس سے پہلے بھی، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پہلے سے گٹ مٹ ہو چکی تھی کہ جناب یہ حلقہ جیت کے آپ ہمارے ساتھ آ ملیں گے، اور انہوں نے حلف بھی اٹھایا اور اللہ کو حاضر ناظر جان حلف بھی دیا۔ تو جب ضمیر بک جائیں اور ضمیر مردہ ہو جائیں تو پھر نہ کوئی شرم ہوتی ہے، نہ کوئی حیا ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ایک بات تو یہ ہے، باقی ابھی پکڑ دھکڑ مار دھاڑ سب کچھ چل رہا ہے، اور اسلام آباد میں بالکل ایک نیا گلو بٹ مارز وجود میں آیا، اور کل گلو بٹوں نے اسلام آباد میں شعیب شہین صاحب اور دیگر بھوکلا کی گاڑیوں کے شیشے توڑے اور پولیس کی موجودگی میں توڑے، اور وہاں پہ ہلہ گلا کیا، مار دھاڑ کی، بھوکلا کو پھینٹا لگایا۔ تو یہ سب کچھ جائز تھا، یہ حلال دہشت گردی تھی، حلال توڑ پھوڑ تھی، حلال گلو بٹ تھا، جبکہ اصل گلو بٹ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے اور ان کی غلطیاں معاف فرمائے، جو جس حالت میں ہیں ذرا وہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایسے کام جو کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو بہرحال ماڈل ٹاؤن کے ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے یہ حرکت فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ، ہم پھر بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان پہ رحم کرے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں اور ہم سیکھتے نہیں ہیں کچھ، اور عبرت نہیں پکڑتے۔ بہرحال اب آتے ہیں جو ڈاکومنٹ ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں، اور اس ڈاکومنٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم نے بہت بڑا چیلنج کیا ہے، اور اتنا بڑا چیلنج کیا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پہلا جو ڈاکومنٹ ہے جی وہ ہے انیشیل پیپر ہے، وہ ہے جو دولت مشترکہ کا آیا تھا، ایک انٹرنیشنل آبزرورز آئے تھے، اور دولت مشترکہ کے ہیڈ جو ہیں ڈاکٹر جوناتھن، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے 4-5 باتیں تو جانے سے پہلے بتا دیں، اور وہ 4-5 باتیں کیا تھیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنی رپورٹ وہ دولت مشترکہ اور الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے، اور جانے سے پہلے وہ کیا، انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی ملاقات کی، آرمی چیف سے بھی ملاقات کی۔ اور آرمی چیف سے ملاقات کرنے کا مطلب کیا تھا؟ کیونکہ آرمی چیف سے ملاقات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ فوج کروا رہی ہے، الیکشن کمیشن اور فوج کروا رہی ہے، اور اس میں فوج کا عمل دخل کہیں نہ کہیں بلکہ اچھا خاصا، اور جو فوٹیجز آ رہی ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، اس میں تو اچھا خاصا عمل دخل فوجی جوانوں کا ہو گیا اس میں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا جو باتیں انہوں نے 3-4 باتیں کی جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ، اور پہلی بات انہوں نے کی الیکشن میں خواتین کے 5% کوٹے کا خیال نہیں رکھا گیا، بالکل یہ پولیٹیکل پارٹیز نے، کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں رکھا۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد نے الیکشن میں حصہ لیا، کنفرم کیا۔ ای سی پی کو سیکورٹی چیلنج کا سامنا تھا، اور انتخابی عمل اور نتیجے میں تاخیر کا سامنا رہا، جو سب سے بڑا الزام ہے، کیونکہ انتخابی عمل اور نتیجے میں تاخیر کا سامنا اس وجہ سے ہوا
वो सिर्फ एक वजह से हुआ है, और वो है इंटरनेट का बंद होना, मोबाइल फोन सर्विस का बंद होना, और जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस लगाया था, जिसको नादरा कंट्रोल कर रहा था, और नादरा के जो इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे कर्नल साहब, और नादरा के चेयरमैन आपको मालूम है कि कौन है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल इन सर्विस है, हाल सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल है। दोनों बातें। और तीसरा, नादरा को खाली करवाया गया था बाकायदा, नादरा की सीट खाली करवाई गई थी चेयरमैनशिप की, और नादरा के चेयरमैन तारिक मलिक साहब से एक फोन कॉल पे उनसे इस्तीफा लिया गया था, और उनको एक फोन कॉल गई थी, और उन्होंने कहा था कि देयर इज नो अदर ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन, कि आप रिजाइन करें और इमीडिएटली करें, इसके अलावा कोई बात नहीं है, आप रिजाइन भेज दें बस। लिहाजा उन्होंने फिल फॉर इस्तीफा दिया और अपनी जान छुड़वाई, और जान छुड़वा के वहां से निकलते हुए। तो ये बात कंफर्म है, और इसमें कोई 1% भी शुबा नहीं है। वो सीट खाली करवाई, क्योंकि अगर तारिक मलिक साहब होते तो जाहिर है उन्होंने अपना देखना था सारी चीजों को, और उनको खाली करके तो वहां पे लेफ्टिनेंट साहब आए, और उन्होंने अपना कंट्रोल संभाला। फिर इलेक्शन से पहले बहुत मुताबिर जो है वो तबादले किए गए, और हेडक्वार्टर से लोगों को उठा के दूर दराज शहरों में फेंका गया, और उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर जो दूर दूर कर दी गई, यानी इस्लामाबाद से नामनी शहरों का लेता बहरहाल बहुत दूर भेजा गया जी उन लोगों को, क्योंकि ये सारे काम सीक्रेसी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी थी। उसके बाद ईएमएस के बाद उन्होंने कहा जी मुबस्सरीन ने टर्न आउट का भी जायजा लिया, और मीडिया और सियासी कारकुनों का तशद्दुद की इतलात मौसूल हुई है, और एक सियासी पार्टी को खवातीन की मखसूस नशिस्तों का हक नहीं मिला। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये सारी चीजें हमारे लिए बायस तशवीश हैं, और टर्न आउट कितना रहा उन्होंने कहा कि हम फाइनल रिपोर्ट में जाके बताएंगे। कुछ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स को मुनासिब माहौल नहीं दिया गया, फॉर्म 45 इंटरनेट बंद होने की वजह से उम्मीदवारों को ताखिर से मिले, और हमने इंतखाबात वाले दिन पोलिंग स्टेशन के दौरे भी किए। अब किसने बंद किया था इंटरनेट? नंबर 1, इंटरनेट किसके हुक्म पे बंद हुआ? उसके बाद मोबाइल फोन सर्विस किसके हुक्म पर बंद हुई? ईएमएस किसके कंट्रोल में था? इलेक्शन मैनेजमेंट सेल, जिसके जरिए सारा कुछ होना था, ये सारे का सारा कंट्रोल जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था, और कर्नल साहब देख रहे थे, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे। और रिजल्ट रुकवाने का हुक्म किसने दिया? इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट रुकवाने का हुक्म नहीं दिया, चीफ सेक्रेटरी ने हुक्म दिया रिटर्निंग ऑफिसर्स को कि सारे रिजल्ट रोक दिए जाएं। जब उन्होंने देखा तमाम टीवी चैनल पे चलना हुआ कि हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंडिपेंडेंट अरकान है वही आ रहे हैं और लंबी लंबी लीड मार रहे हैं, तो फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा गया कि आप आरओ को फोन करें, आरओ को, क्योंकि आरओ कौन थे? असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कंसोलिडेशन, ये सारे थे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, ये सारे के सारे लोग थे, और उनके सारा उनको कहा गया। लिहाजा उन्होंने वो हुक्म किया और रिजल्ट बंद कर दिया, और पोलिंग जो है गिनतियां जो वो रोक दी, और रिजल्ट जारी करने से मना रोक गए। तो ये भी हुआ। अब वही फॉर्म 40 की बात, फॉर्म 45 की बात हो रही है, क्योंकि ये तो ना इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में था ना किसी और में, क्योंकि यकीन जानिए तो करवाई नहीं थी कि फोन बंद नहीं मिलेगा और हर चीज ओपन होगी, और हमारा इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा बिल्कुल पैरेलल है। तो वो पैरेलल तो था, बिल्कुल आइसोलेशन में था, उसमें किसी किसी की इंटरफेयर नहीं थी, लेकिन जिनका कंट्रोल वहां था उन्होंने तो सारी गड़बड़ की है, और किसने करना था? ये हो गया जी। उसके बाद अगली जो एक डॉक्यूमेंट की सूरत में एक रिपोर्ट है, वो है प्राइवेट इदारा एनजीओ, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, और इसकी रिपोर्ट जो है वो मानी जाती है, जानी जाती है फैफन की। तो उन्होंने जो बातें बताई वो मैं आपसे बता देता हूँ कि सूरत हाल उन्होंने कहा जी कि फाफन ने मुल्क में 5,664 मुबस्सरीन तैनात किए थे, 5,664। इससे आप अंदाजा कर लें कि उनका नेटवर्क कितना वसी और अरीज है, और ये जो राय उन्होंने कायम की है, कैसे कायम की है। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अफसरान ने फॉर्म 45 की कापी 28% पोलिंग स्टेशन पर मुबस्सरीन को नहीं दी। पहला, वही बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, और यही बात कर रहे हैं ये 45 फॉर्म की, 45 फॉर्म की, और यही इस वक्त पूरी दुनिया में रौला पड़ा हुआ है 45 फॉर्म 45 का। उसके बाद है जी उन्होंने 28% पोलिंग स्टेशन, यानी जैसे आप अंदाजा कर सकते हैं 100 में से 28 इनके साथ यही हुआ। आरओ ऑफिस में मुबस्सरीन को जाने नहीं दिया गया। इससे अगला ये दूसरा डॉक। तीसरा जो है वो बड़ी दिलचस्प चीज है कि 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए, 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए, और 25 हलकों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज्यादा था। और ये वो हल्के हैं जो ये सारे के सारे 25 हल्के किसके हैं? ये पंजाब के हैं। पंजाब के 25 हलकों में 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए। 16 लाख बैलेट पेपर्स का मतलब 16 लाख वोट, और वो किसके थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो 16 लाख वोट किया, और इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो तो 2 करोड़ से भी बहुत, 2.25 करोड़ की तरफ पहुंच गया, 2.25 करोड़ से तजावुज कर गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है, वोट बैंक जो है। तो नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि 16 लाख बैलेट पेपर मुस्तरद हुए, और ये 16 लाख बैलेट पेपर किसके थे? वही अगेन मैं कहूंगा ये सारे के सारे पंजाब में हुए। और बैलेट पेपर मुस्तरद होने का मतलब ये है कि आप अपोनेंट का वोट जाया करते हैं, कैसे? डबल मोहर लगा के। और इस बात को उससे तस्दीक मिलती है जो कि फुटेजेस आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, जिसमें वो ठप्पे लगा रहे हैं कि जनाब जल्दी जल्दी ठप्पा लगाएं। तो ये है वो, और ठप्पा
ایک تو فیور میں ٹھپا لگانا ہوتا ہے، ایک ہے کہ اوپوننٹ کے، فار ایگزامپل مخالف کا نشان بلہ تھا تو بلنے پہ ایک تو اوریجنل مہر لگی جو کہ ووٹ ڈالنے آیا تھا رائے دہندہ، اور دوسری مہر انہوں نے لگائی اوپر کر کے، اور تاکہ وہ یہ ثابت ہو کہ یہ جعلی ووٹ ہے، یہ نشانی لگائی گئی ہے، لہٰذا وہ ووٹ کینسل ہو جاتا ہے۔ تو 16 لاکھ بیلٹ پیپر جو ہیں وہ مسترد ہوئے، اور 25 حلقوں میں مسترد ووٹوں کا مارجن جیت کے مارجن سے زیادہ ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے بعد کم از کم 25 سیٹیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں 97 سیٹیں، 97۔ اب 97 سیٹوں میں 25 ایڈ کر لیں، اور یہ 25 ایڈ کریں گے تو یہ بن جائیں گی 122 سیٹیں، 122 سیٹیں صرف اس ایک، اور 122 سیٹیں اور ادھر 25 نکال دیں آپ مسلم لیگ نواز کی، 25 75 میں سے نکالیں تو ان کی بچ گئی 50 سیٹیں۔ تو 50 سیٹیں اگین جو نمبر آ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہوگی، پیپلز پارٹی دوسرے پہ ہوگی، نون لیگ بڑے مارجن کے ساتھ نیچے جائے گی۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم آپ کو انفارمیشن پاس آن کرتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ساری کی ساری اطلاعات ہمارے پاس درست تھیں۔ تو یہ ہوا جی۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کوئی باقی نہیں رہتا، اور اس جعل ساز مینڈیٹ کے ساتھ، اس جعل ساز مینڈیٹ کے ساتھ، جعلی مینڈیٹ کے ساتھ، چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ یہ حکومتیں بنانے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اور کل جو فارمولہ طے پایا، کمال کا فارمولہ ہے کہ صبح وزیر اعظم کوئی اور ہوگا، دوپہر کو کوئی اور ہوگا، شام کو کوئی اور ہوگا، یعنی پہلا ہے کہ 50-50 وزیر اعظم ہوگا 50-50، پہلے 2.5 سال ایک اور آخری 2.5 سال دو۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ پہلے 2.5 سال جب جو وزیر اعظم جس کو بنایا جا رہا ہے تو اگلے نبے کا نہیں پتا کہ ہونا کیا ہے، کیونکہ سال بعد یہ سال بھی نہیں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ چون کا مربع جو اکٹھا کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں جی، اور یہی ایک حقیقت ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں تاریخ سے، اور اس جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ہم آپس میں کھیل رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، کہ جی وزیر اعظم ہوگا 50-50، یعنی آدھی مدت کا آپ کا، آدھی مدت کا ہمارا۔ ابھی مولانا بھی آئیں گے اور کوئی اور پارٹی بھی آئے گی، انہوں نے کہنا ہے کہ جناب آدھی مدت کیوں، اس کو کریں 4 مدتوں میں، ہمیں بھی تو حصہ دیں، ہم نے بھی وزارت عظمیٰ میں یہ جھولے لینے۔ تو یہ پاکستان کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اور پاکستان کی جمہوریت کا، آئین کا، قانون کا، اور جب یہ حقیقتیں بیان ہوتی ہیں تو پھر ایسا بھوڑا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، کیچڑ اچھالنے کے علاوہ ایسا بھوڑا کہ کوئی دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔